یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 28 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر 19 تا 23 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لات، عزا اور منات جیسے بتوں کے بارے میں کیا بیان کیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے، آیت نمبر 24 تا 28 میں انسان کی خواہشات اور آخرت کے مالک کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بھلا تم دیکھو تو لات اور عزا کو اور منات بعد والے کو، کیا تم کو طے ہے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، اور یہ تقسیم تو بہت ہی بے ڈھنگی ہے۔ یہ سب نام ہیں جو تم نے رکھ لیے اور تمہارے باپ دادوں نے، اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند، محض گمان پر چلتے ہیں۔ اور جو نفس کی امنگ ہے اور پہنچی ہے ان کو ان کے رب کی طرف سے کوئی ہدایت، کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ چاہے، سو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب بھلائی پچھلی اور پہلی۔ اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں، کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارش مگر یہ کہ جب حکم دے اللہ جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ بے شک جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زنانے نام، اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، محض گمان پر چلتے ہیں، اور گمان کچھ کام نہیں آتے حق اور صحیح بات میں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال آیت نمبر 19 تا 28 کے حوالے سے موصول ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لات، عزا اور منات جیسے بتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آیات میں مشرکین عرب کی اس فعل کی مذمت کی گئی کہ انہوں نے بغیر کسی دلیل کے مختلف بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔
اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان بتوں کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ مشرکین عرب جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، وہ تو بے شمار تھے، لیکن 3 زیادہ مشہور تھے، اور ان کی عبادت میں عرب کے بڑے بڑے قبائل لگے ہوئے تھے۔ ان بتوں کے نام لات، عزا، منات آتے ہیں۔ بتوں کے لیے انہوں نے مشرکین نے بڑے بڑے مکانات بنا رکھے تھے جن کو کعبہ کی حیثیت دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو منحمد قرار دے دیا۔ مذکورہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بتوں کے نام لے کر ان کی عبادت کی مذمت کی، اور یہ بیان کیا کہ یہ محض ان کے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل ان کے لیے پیش نہیں کی گئی، اور یہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت واضح طور پر آ چکی ہے۔ اسی حوالے سے اسی مضمون کو اور اسی مفہوم کو بیان کرتی ہے ایک حدیث مبارکہ کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے، آیت 24 تا 28 کے میں انسان کی خواہشات اور آخرت کے مالک کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ انسان کو ہر وہ چیز نہیں مل سکتی جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں اللہ کی ملکیت ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کا نام دیتے ہیں اور محض گمان کی پیروی کرتے رہتے ہیں، جبکہ گمان حق کے مقابلے میں ان کو ذرا بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اسی مفہوم کو یہ حدیث مبارکہ ادا کرتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔